الأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا بنية أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار ان گنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائی اور ہمیں حق والے گروہ میں پیدا فرمایا. اس سے دعا اور درخواست ہے ہماری زندگی کی آخری سانس بھی حق پر گزرے اور حق کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہی اس دنیا کا خاتمہ ہو.
درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ذی الحج کا وہ دن جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بعض اوقات کوشش ہوتی ہے کہ موضوعات ایسے ہوں جن سے ہمیں آج کی زندگی کے حوالے سے رہنمائی ملے، لیکن یہ وہ شخصیات ہیں جن کا اہل اسلام پر بہرحال بہت بڑا قرض ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی جس طرح سے صعوبتوں، مشقتوں، پریشانیوں سے اور استقامت سے داستان کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا جو حق ادا کیا ہے، تو ان کا حق ہم پر بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا تذکرہ گاہے گاہے یاد رکھیں، خاص طور پر جب کسی انتہائی محبوب شخصیت کے خلاف پروپیگنڈا زوروں پہ ہو، منفی مہم چلائی جاتی ہو۔ ایسے مظلومین کے حق میں آواز اٹھانا عین دینی تقاضا ہے، اور مظلوموں میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے مظلوم ہیں، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی اسلام کے لیے خدمات بہت بڑی اور بڑی وسیع ہیں، اور جن پر منفی مہم چلانے والوں نے، پروپیگنڈا کرنے والوں نے، الزامات لگانے والوں نے زہرناک، افسوسناک مہم بھی صدیوں سے چلا رکھی ہے، اور آج بھی چین سے نہیں بیٹھتے۔ اسی موقع پر 18 ذی الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ حجۃ الوداع کی الوداعی گھڑیوں میں تمام اصحاب کو دیا، اور یہ خم کا کنواں تھا جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ غدیر خم کے نام سے یہ خطبہ غدیر خم کے نام سے معروف ہے، تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی، اپنے داماد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا، اور ان کے اعزازات کا ذکر کیا، جس کو بنیاد بنا کر ایک طبقہ اس دن پر عید مناتا ہے، عید غدیر خم کے نام سے، اور اس عید کے منانے کا مقصد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا نام لے کے یا آڑ لے کر دراصل سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن عید منانا، خوشی منانا۔ آپ خود ہی اس سے سمجھ جائیں کہ ایسے لوگوں کا اسلام سے کتنا تعلق ہو سکتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا واقعہ، آپ کی اسلام کے لیے خدمات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان پر اعتماد، ہر پہلو اس لائق ہے کہ جس پر طویل بات کی جائے اور جس کے نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بعد میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا دم بھرنے والے اگر کسی کو مشعل راہ بنا سکتے ہیں، کسی کو اپنے لیے رہنما بنا سکتے ہیں، کسی کی عقیدت، کسی کی محبت، کسی کی اطاعت کو اپنے لیے رہنما بنا سکتے ہیں، تو وہ یہ طبقہ یعنی صحابہ کا طبقہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور پھر ہر طرح کی مصائب کی گھڑیوں میں، آلام کی گھڑیوں میں، پریشانیوں میں
اپنے نبی کا ساتھ جس طرح سے دیا ہے وہ ایسی مثالیں ہیں کہ جس جیسی مثال کائنات میں کوئی دوسرا طبقہ نہ ان سے پہلے پیش کر سکا نہ ان کے بعد پیش کی جا سکتی۔ پھر ان قربانیوں کو یاد کرنے اور ایسے لوگوں کی زندگی سے سبق سیکھنے کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ نے اپنے کلام میں اپنے کتاب میں سابقہ انبیاء کا یا ایسے اشخاص ایسے افراد کا ذکر اور تذکرہ کیا ہے جن کے تذکرے سے عبرتیں پھوٹتی ہیں، جن کے تذکرے سے نصیحت ملتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر اس شخص کا نام موجود نہیں ہے جس نے انبیاء کا دفاع کیا اور 3 انبیاء کے قتل پر آمادہ و درپے قوم کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن گیا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے ایک رجل کہہ کر، ایک آدمی کہہ کر اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کا ذکر ہمارے لیے نصیحت کا سبب اور باعث ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کا تذکرہ نامعلوم ہے لیکن ان کی محنت معلوم ہے، ان کا نظریہ معلوم ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان چیدہ اور چنیدہ افراد میں سے ہیں جن کا نام بھی معلوم ہے اور جن کی سعادتیں بھی معروف ہیں، اور ان کی اسلام کے لیے جو محنت ہے، جو مشقت ہے، جو خدمات جلیلہ ہیں وہ بھی معروف ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ اسلام کے وہ جلیل القدر بیٹے ہیں جن کا نام کبھی بھی کسی بھی صورت میں اسلام کی فہرست سے اور اسلام کے جلیل القدر شخصیات کی فہرست سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ صرف اسی بنا پر ہی نام کافی تھا کہ آپ تیسرے خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن اس سے بہت پہلے آپ کی اگر زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو اسی لیے میں نے ان کی زندگی کے اس مختصر سے مشاہدے کو آپ کے لیے جو عنوان ترتیب دیا اس کا عنوان آپ کے لیے درج کیا، وہ ہے عثمان جیسے بنو۔ عثمان جیسے بنو۔ کیوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرتے رہے، عثمان ان میں سر فہرست ہے۔ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے، عثمان ان میں سے ایک ہے، اور جن کو بار بار اللہ کے نبی اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت دیتے رہے، عثمان ان میں سے ایک ہے۔ عمومی طبقے کو اللہ نے بشارت دی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور آپ کا ساتھ دینے والے اور آپ کو حالت ایمان میں دیکھنے والے تمام کے تمام صحابہ، چاہے اس نے ایک گھڑی آپ کو دیکھا، آخری گھڑی میں آپ کو دیکھا، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک مرتبہ آپ سے مشرف ملاقات ہوا، آپ کے ہاتھ سے ہاتھ لگ سکا یا نہ لگ سکا، لیکن اس نے آپ کی مجلس کو پا لیا، آپ کے مکھڑے کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں۔ یہ صحابی ہے، اس پر جنت حلال اور جہنم حرام ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا، اور اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عن المؤمنین ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور وہ لوگ جن کے بارے قرآن کہتا ہے سابقون الاولون، جو سبقت لے جانے والے ہوں۔ کیسی سبقت؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ریزگاروں میں، مکہ کی تپتی صحراؤں میں اور پہاڑیوں میں اور دامن میں جہاں آپ کو کوئی پناہ دینے کو تیار نہ تھا، جن لوگوں نے ان سارے خدشات اور خطرات کو مول لے کر سب سے پہلے اعلان کیا، اسلام کا اظہار کیا، ان میں چوتھا شخص عثمان ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ سے پہلے 3 مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایک جناب رسول اللہ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق، ایک آپ کے پروردہ، آپ کے بیٹے، آپ کے داماد، آپ کے بھائی سیدنا علی، اور ایک آپ کے ذاتی غلام سیدنا زید بن حارثہ، اور چوتھے عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا۔ بڑا آسان ہے آج کسی بدبخت کا یہ کہنا کہ وہ مال لینے کے لیے آئے تھے، وہ اقتدار کے لیے آئے تھے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اور لاجک کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، عقل کی اور منطق کی بنیاد پر ہی اس الزام کو ذرا پرکھ لو خود ہی۔
جب جان کے لالے تھے، جب ایمان کا مطلب موت تھا، جب ایمان کا مطلب تکلیف تھا، مارے تھیں، خاندانوں کی لڑائیاں تھیں، اذیتیں تھیں، جبکہ کچھ واضح نہ تھا ما سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے، جن پر ان ایمان والوں نے اعتماد کا مظاہرہ کیا، اس وقت ایمان لانا، اس وقت اعلان کرنا۔ اور میرے بھائی، آج میں کسی تحریک کا اعلان کر دوں، پاکستان کی موجودہ حکومت کا دیانی نواز حکومت، اس کے خلاف تحریک کا اعلان کر دوں، کامیابی کا بھی کچھ پتہ نہ ہو، تو آج آپ کا میرا ساتھ دینا انتہائی مشکل، نامساعد۔ اس دور میں جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، کل کو میں کامیاب ہو جاؤں، میں ملک کی ایک بڑی شخصیت بن جاؤں، اس وقت میرے ساتھ آنے سے کہیں مشکل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر ان لوگوں نے اس وقت اعتماد کیا جب کوئی اعتماد کرنے کو تیار، جب آپ کے اپنے خاندان کے لوگ بھی آپ پر اعتماد نہیں کر رہے، حالانکہ آپ قابل اعتماد تھے، آپ ان کی نظروں میں بہت معتمد تھے، لیکن جیسے ہی اعلان نبوت کیا تو سب خاندان والے بھی پیچھے ہٹ گئے، اور جو دفاع کرتے تھے وہ بھی صرف خاندانی وجہ سے دفاع کرتے تھے، اسلام کی وجہ سے دفاع نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ایمان لانا، جبکہ اسلام لانے کا مطلب مال سے ہاتھ دھونا تھا، اس وقت ایمان لانا، اور پھر ایمان لانے والا ایسا شخص ہو عثمان، اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی، اسلام کو جب بھی ضرورت پیش آئی، کوئی دوسرا عثمان سے مال خرچ کرنے میں آگے نہ بڑھ سکا۔ حالانکہ مالدار لوگ اور بھی تھے، خود صحابہ کے اندر بڑے بڑے مالدار افراد موجود تھے، لیکن اللہ کی قسم جو ظرف اللہ نے خرچ کرنے کا عثمان کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی دوسرے صحابی کے نصیب میں نہیں آ سکا۔ اور بار بار، ایک بار نہیں، جب اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا اسی وقت حاضر۔ کبھی، اسی لیے میں نے کہا عثمان جیسے بنو، اے تاجرو عثمان جیسے بنو۔ کبھی عذر پیش نہیں کیا، کبھی بہانہ نہیں کیا، کبھی معاشی نامساعد حالات کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جب بھی ضرورت پیش آئی، جس وقت بھی پیش آئی، عثمان کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اسلام کے لیے حاضر ہے۔ آج اس شخص کے بارے میں ایک نبی کریم علیہ السلام کے ایسے خطبے کو بنیاد بنا کر ان کی ہرزہ سرائی کی کوشش کرنا، ان کو غاصب قرار دینا، ان کے خلاف زہریلی مہم چلانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہاں تو انصاف نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ عثمان کا دفاع کرنے والے عثمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور عثمان کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 19 سے 20 مرتبہ یا 22 مرتبہ زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے عثمان فی الجنہ۔ اتنی زیادہ بشارتیں کسی اور صحابی کا نام لے کر آپ نے نہیں دی ہیں۔ کم و بیش 19، 20 یا 22 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ابشرہ بالجنہ۔ کبھی آپ نے خود ان کو کہا، کبھی کسی کے ذریعے کہا، کبھی کسی وقت میں کہا۔ ایسی بشارت ایک مرتبہ کسی کو مل جائے، اس لیے کہ ہم یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے قرآن کی اس نص کی بنیاد پر رکھتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آقا نے اگر کسی کو بشارت بھی دی ہے تو ذاتی خیال کے تحت نہیں دی، اپنی خواہش کے تحت نہیں دی کہ میرا داماد اس لیے جنت میں جائے گا، بلکہ وہ اس کردار کے حامل تھے کہ بے ساختہ آپ نے بار بار ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر ایسے ایسے بڑے کام کیے ہیں جن کاموں کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں آ سکا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف مواقع پر آپ نے جو اعزازات کا اعلان کیا، ان کی مثال بھی کہیں دوسرے میں نہیں ملتی ہے۔ مثلاً آپ اپنے گھر تشریف لائیں، آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دھو رہی تھی، اس کو واش کر رہی تھی۔ آپ تشریف لائے، دیکھا کہ بیٹی خدمت کر رہی ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے خوش بھی ہوئے اور مزید اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو کس کام پہ لگایا ہے؟ تمہارے پاس تو دسیوں لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، اتنے مالدار آدمی ہو، میری بیٹی کو کس کام پہ لگایا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا یا بنیۃ احسنی الی ابی عبداللہ، اے میری بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، اس کے ساتھ نیکی کیا کر، گویا اس کی خدمت کیا کر۔ کیوں؟ فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقا، اس لیے کہ میرے تمام صحابہ میں اگر کوئی میری عادات کے مطابق ہے، اگر کوئی میرے اخلاق جیسا ہے، میرے اخلاق کے مشابہ ہے، تو وہ عثمان ہے۔ میری اور عثمان کی عادتیں ملتی جلتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کے لیے عرش والا کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کے خلق کو خلق عظیم بنایا ہے، آپ کے اخلاق سب سے بلند تر ہیں۔ وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے مشابہ اگر کوئی ہے تو عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اعزاز کا اعلان کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں، اور یہ اعزاز وہ ہے جس میں کائنات میں دوسرا کوئی شخص بھی عثمان کے برابر اس میں شامل نہیں ہے۔ کسی نبی کی ایک بیٹی کسی کی عقد میں آ جائے تو یہ کائنات کے تمام اعزازات سے بڑا اعزاز خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی اعزاز کہ آپ چچا کے بیٹے بھی ہیں، آپ پروردہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں رہ کر پلے بڑے ہیں، اور ساتھ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی علی کے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور میرے بھائی اگر ایک بیٹی کے ساتھ نکاح بہت بڑا اعزاز ہے تو دو بیٹیوں والوں کے ساتھ جس کی نکاح میں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ہوں، اس کے اعزاز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور چلو ایک اور زاویے سے اس بات کو سمجھو۔ پہلی دفعہ اپنی بیٹی کے حوالے سے کسی پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ایک بیٹی دینے کی بات آئے، آدمی کسی کے بارے میں کچھ بھی اسیس کر سکتا ہے، داماد اچھا، بہت اچھا، یا گزارے لائق مل سکتا ہے۔ دوسری بیٹی اگر اسی شخص کو دینا پڑ جائے تو کیا خیال ہے؟ جس کے ساتھ سال ہاں سال دامادی کے رشتے سے گزرے ہوں، اس پر اعتماد کون کرتا ہے؟ جو پہلی دے کر راضی ہو یا پہلی دے کر ناراض ہوا ہو؟ پہلی دے کر راضی، پہلی فوت ہو گئی، عثمان پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہو؟ اس لیے کہ بیویاں تو ہزار مل سکتی ہیں، مالدار ہیں، لیکن یہ اعزاز، یہ رشتہ داری، یہ تعلق ٹوٹ گیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے میری رشتہ داری کے، ساری قرابت داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے میری قرابت داری کے۔ اور یہی وہ وجہ تھی، یہی وہ حدیث تھی جس کی وجہ سے سیدنا عمر نے علی کی بیٹی ام کلثوم کا ہاتھ مانگ کر اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کروانا چاہا تھا۔ ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے، عثمان پریشان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بدر سے واپس آئے اور عثمان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان جا پہنچے اور بقیع میں بیٹھے عثمان پریشان، عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا
عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ایک نہ عثمان نے دوسرا رشتہ مانگا، یاد رکھو یہ بڑا اعزاز ہے، عثمان نے دوسرا رشتہ نہیں مانگا، دوسری بیٹی کا ہاتھ نہیں مانگا، پہلی بیٹی فوت ہو گئی، ابھی اس کے غم کے دن چل رہے ہیں، اور کائنات کے امام آتے ہیں، اپنے داماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ام کلثوم کا نکاح کرتا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا، دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، اس موقع پر میرے نبی نے جو اعلان فرمایا، کہا عثمان پریشان کیوں ہے؟ آقا پریشان، وہ رشتہ داری ٹوٹ گئی۔ کہا عثمان اب میرے پاس بیٹی ہی نہیں، اللہ کی قسم میں تجھ سے اس قدر راضی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی تو میں تیرے نکاح میں دیے چلا جاتا۔ یہ اعتماد، اس اعتماد کے بارے کیا کہو گے؟ عثمان جیسے بنو، داماد ہوں تو بولو، داماد ہوں تو، اور سسرال کو پریشان کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، گھروں سے نکالنے والوں، ان کو تانے دینے والوں، اور سسر کو اور ساس کو حقیر جاننے والوں، عثمان جیسے بنو۔ اتنا راضی کیا، اتنا خوش رکھا، اتنا مطمئن ہے نبی کریم علیہ السلام، ایک ہی شخص کے نکاح میں 2 بیٹیاں، دونوں فوت ہو گئیں، اور دونوں کی وفات کے بعد کہا اگر 40 اور ہوتی تو دیتے چلا جاتا۔ عثمان جیسے بنو، ان بدبختوں کی طرف مت دیکھو۔ یہ بہت سارے نوجوان ہیں، پرسنل مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، وہ جی فلاں بکواس کرتا ہے، محمد علی مرزا بکواس کرتا ہے، یہ غامدی یہ کہتا پھرتا ہے، وہ بابا جہلوی مر گیا وہ یہ کہتا گیا ہے۔ تمہیں ان کے کہے کا بڑا اثر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام جو عثمان کے بارے کہتے رہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ عثمان کے بارے کیا کہتے رہے؟ آپ نے ایک نہیں 10 مقامات پر اس ایمان کے بارے میں جو کہا وہ سنتے جائیے۔ کیا کہا؟ مال دینے کی باری آئی، اللہ اکبر، صرف ایک واقعے کو یاد کر لیں، تبوک کو، پیارے نبی علیہ السلام، اور بھی بہت سے مواقع ہیں، بہت سے مواقع ہیں، لیکن صرف اسی کو اگر یاد کر لیں، کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، چندے کی اپیل ہوئی، کہا من جہزا، کون ہے یہ؟ جیش الاسرہ ہے، تبوک کی جنگ ہے، رومیوں سے مقابلہ ہے، وہ بڑی سپر پاور ہے، طاقت والے ہیں، اسلحہ بھی بہترین چاہیے، لیکن جانے کا سامان ہی پورا نہیں۔ جو ایک مجاہد کا سامان دے گا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، ایک مجاہد کا سامان۔ عثمان کھڑے ہوئے، آقا 100 مجاہد کا سامان دیتا ہوں، ان کی سواری کا بندوبست کرتا ہوں، 100 اونٹ، 100 اونٹوں پر بیٹھنے والے مجاہد کا پورا سامان، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں، عثمان نے اس مجاہد کے لیے جو دھاگا چاہیے تھا مشکیزے کو باندھنے والا وہ بھی دیا، 100 اونٹ دیے، پالان دیا، لڑائی کا سامان دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، پھر عثمان کھڑے ہیں، 1 بار 2 بار 4 بار 9 بار 9 بار کھڑے ہو کر، یا بعض مورخین نے لکھا کہ 950 اونٹ دیے، 950 اونٹ، 950 اونٹ، اور صرف اونٹ نہیں، اونٹوں پر ڈالے جانے والا پالان، پھر صرف پالان نہیں، اوپر بیٹھ کر لڑنے والے کا کل سامان۔ ذرا اندازہ تو لگائیے ایک آدمی پر کتنا خرچ آیا ہوگا۔ پھر یہی بس نہیں، 50 گھوڑے دیے، اور ڈاکٹر عبداللہ نے لکھا
وہ کہتے ہیں شاید اس روز عثمان کے پاس 950 اونٹ اور 50 گھوڑے ہی تھے کہ اگر زائد ہوتے تو عثمان بچا کر کیا کرتے. پھر یہی بس نہیں، یہ سب ہو گیا، پھر گھر گئے اور 1000 سونے کی اشرفیاں لا کر میرے نبی کے دامن میں ڈال دی، اور آپ اس مال کو اپنے ہاتھوں پہ پلٹتے جاتے اور کہتے جاتے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. عثمان کے بارے نبی پاک نے جو کہا وہ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ یہ چند بدبخت ٹولہ جو رازیوں کا پروردہ ہے اور ان کی بنا پر شہرت پاتا ہے، ان کے کہے کا بڑا اثر ہوتا ہے. تمہارے نبی نے کیا کہا یہ سن لو. کیا کہا عثمان کے بارے میں؟ یہ موقع. اسی طرح مسجد کی توسیع کی باری آئی، آپ نے نماز پڑھی، بارش ہونے کی وجہ سے زمین پر کیچڑ ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کے بعد اعلان فرمایا کون ہے جو مسجد کے ساتھ والے ملحقہ مکانات خرید کر مسجد میں وقف کر دے اور مسجد کی توسیع کا بندوبست کر دے. 7 حدیث سنائی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ جنت کی بشارت تھی. پتہ ہے کون اٹھا؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کی اللہ کے نبی اب چندے کی اپیل نہ کرنا، یہ اعزاز مجھے لینے دیں، اب چندے کی اپیل نہ کرنا. ایسے تھے عثمان. یہ ہیں ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات. اور پھر عثمان کیا کہتے ہیں؟ ایک اور اعزاز اور جو دعا اللہ کے نبی نے دی آپ کو، فرمایا جب رقیہ اور عثمان رضی اللہ عنہما ہجرت حبشہ کر رہے تو آپ نے ارشاد فرمایا صاحبہم اللہ ان کی حفاظت کرے. دونوں کو دعا دی. پھر ساتھ اعلان فرمایا ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ بعد باہلہ بعد لوط. عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلی شخصیت ہیں جو نبی کی بیٹی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جو ہجرت کر رہے خاندان کے ساتھ. عثمان ایک ہجرت نہیں 2 ہجرتیں کرنے والے ہیں، پہلے حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف. اور جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی، میرے آقا نے اعلان فرمایا وہ جو عثمان کی خامیاں تاریخ سے تلاش کر کر کے دن رات اپنے سیاہ کرتے ہیں ان کو سناتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، جو آدمی اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا بات کرتے ہو؟ کس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو؟ اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اعتراضات. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ایک مصری آیا اور اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا قریش کے سردار. کون؟ عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں. کہا اچھا. عثمان سے حسد کرنے والا، عثمان کی نفرت دل میں پالنے والا کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر سے آپ میرے کچھ سوالوں کا جواب دیں. فرمایا کہو. کہنے لگا عثمان احد کے دن بھاگے نہیں تھے؟ فرمایا ہاں بھاگے تھے. دوسری بات وہ بدر میں حاضر نہیں تھے؟ کہاں بالکل حاضر نہیں تھے. تیسری بات، تیسرا اعتراض کیا، کہاں بیعت رضوان میں بھی نہیں تھے؟ فرمایا ہاں نہیں تھے. وہ بڑا خوش ہوا، جانے لگا تو کہاں ٹھہرو اب جواب بھی تو لیتے جاؤ. اعتراض تو کر دیا اب جواب بھی سنتے جاؤ. سنو، احد کے دن اللہ کے نبی کی وفات کی خبر سن کر جو بھی بددل ہو کر واپس چلا گیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور قرآن اس کا شاہد ہے. بدر میں حاضر نہ ہونے کی وجہ
عثمان کوئی بزدل نہ تھے، بلکہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے عثمان کو چھوڑا اور کہا عثمان تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور سن، یہاں پر ایسے بدری صحابہ بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ عثمان کو مال غنیمت میں شریک کر کے بدر والا بنایا گیا ہے۔ اور تیسرا اعتراض کہ بیت رضوان میں نہ تھے، تجھے پتہ ہی نہیں، یہ وہ موت کی بیعت تھی جو ہوئی ہی عثمان کے لیے تھی۔ عثمان اس لیے وہاں نہ تھے کہ عثمان اللہ کے نبی کے سفیر بن کر مکہ والوں کے پاس تھے، اور عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ السلام کے 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عثمان کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ اور سنتا جا، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام جب سارے لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی تو آپ نے اپنا دائنا ہاتھ بلند کر کے کہا ہاذہ ید عثمان، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ بدبختو، اعتراض کرنا تو آسان ہے، اور تمہارے نصیب میں اعتراض آیا ہے، تمہارے نصیب میں ایمان نہیں، تمہارے نصیب میں اعتراض ہے، تمہارے نصیب میں مخالفت، عداوت، تمہارے نصیب میں صحابہ کی بغض اور دشمنی، اور ہمارے نصیب میں انشاءاللہ ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام ہے۔ اعتراض کرنا تو آسان ہے، پھر اس کی وضاحت سن لیجیے۔ اللہ اکبر۔ پھر عثمان فرماتے ہیں میری 3 پسندیدہ چیزیں ہیں، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں عثمان جیسے بنو، عثمان جیسے بنو۔ کیا پسند ہے؟ پہلے نمبر پہ فرمایا مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے، اطعام الطعام بڑا پسند ہے۔ کھلاتے ہیں، کھلانے کا کبھی بندوبست کیا ہے؟ دعویٰ تو ہمارا بھی بڑا ہے، کبھی کھانا پکا کر کسی بھوکے کے پاس پہنچے؟ نہیں، بس اپنے آپ پر غور کیجیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عثمان جیسے بنو۔ نام عثمان رکھنے سے صرف کام نہیں چلے گا، عثمان کی سیرت کو دیکھو، اور اصل میں عثمان کس جیسے ہیں یہ کام تمہارے نبی کو پسند ہے، نبی کریم علیہ السلام کو پسند ہے کہ آپ کمزوروں کے مددگار ہیں، آپ کسی بھوکے کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، خود بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نے تو فرمایا افضل الصدقۃ اشباع کبد جائع، سب سے افضل صدقہ یہی ہے کہ کسی بھوکے پیٹ کو کھانا کھلایا جائے، کسی بھوکے پیٹ کو کھانا کھلایا جائے۔ آپ یہ کام شروع کر دیں، آپ کو کس نے جو تمہیں میسر ہے، جو تمہیں استطاعت ہے، ضروری نہیں تم دیگ بنا کر بانٹو، اپنے کھانے میں شریک کر لو کسی غریب کمزور کو، تم دیکھو گے کہ اللہ کی طرف سے کیسی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ بھی، خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق عرض کرتا ہوں، وہ لوگ جو مفلسی کا رونا روتے ہیں ان کے لیے میرے نبی نے نصیحت کی کھانا کھلایا کر، کیونکہ کھانا کھلانے سے غربت دور ہو جاتی ہے، کھانا کھلانے سے غربت دور ہو جاتی ہے، کھانا کھلانے سے غربت، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اعتماد کر کے دیکھو۔ دوسری کیا چیز پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا مجھے پسند ہے کہ میں بے لباس لوگوں کو کپڑے پہناؤں، لوگوں کو لباس فراہم کروں، اور 20 لباس خود بنانے والوں اور بنانے والیوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا کہ ان کے بدن پر کیسے کپڑے، ایک فنکشن میں ایک لباس پہننے والی، وہ نہیں دیکھتی کہ اسی کے خاندان میں کتنی ایسی خواتین ہیں جن کے کئی سال کے وہی لباس ہیں۔ عثمان جیسے بنو۔ تیسری بات، تیسری پسند کیا ہے؟ فرمایا مجھے پسند ہے کہ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کروں، اور عثمان اس قدر قرآن کی تلاوت کیا کرتے اور اس قدر قرآن سے جڑے ہوئے ہیں،
آخری وقت بھی آپ کا قرآن پڑھتے ہوئے آیا ہے. اور یہ جو ہر مدرسے کے ماتھے پر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کا علم سیکھتا ہے. یہ فرمان رسول ہے. اور پتہ اس کے راوی کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان ہیں اس بات کے راوی. عثمان کو قرآن سے خاص عقیدت ہے. قرآن مجید کی مفصل طوال صورتیں عثمان کو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے لکھوائی ہیں. عثمان وہ شخص ہے جب ان کے ہاتھ پہ تلوار ماری گئی، کہا ظالم، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے مصطفیٰ کے حکم پر مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر مفصل طوال صورتوں کو لکھا ہے. قرآن کے ساتھ رغبت اور محبت. اور پھر آخری دن آیا، آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے. آپ قرآن پڑھ رہے تھے. اور خطیبانہ بات ہے، کسی کے خون کی، کسی کے شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا. کسی کی شہادت کا شاہد بدر ہوگا، کسی کی شہادت تبوک والا دے گا. کہیں مکہ کی گلیاں پکاریں گی یہاں خبیب کو مارا گیا. بیر معونہ کی سرزمین ان قاریوں کی شہادت کی خبر دے گی، لیکن میرے عثمان کی شہادت کی خبر قرآن دے گا. قرآن دے گا. اللہ اس عثمان کے بارے میں ایسا جھوٹا پروپیگنڈا جو ذوالنورین ہے، 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں ہیں، دوہرا داماد ہے، اور اس قدر نبی کریم علیہ السلام کو کتنا اعتماد تھا. آپ نے ایک سفیر پہلے بھیجا، اس سفیر کے ساتھ مکے والوں نے بڑا برا سلوک کیا، مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، اس کی اونٹنی کو مارا، انہیں زد و کوب کیا، واپس بھگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو فیصلہ کیا کہ میں عمر کو بھیجتا ہوں، مضبوط آدمی ہے، مقابلہ بھی کر لیں گے، اور عمر کی روب اور جلالت کی وجہ سے مکہ والے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی نہیں کر سکے. آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں بطور سفیر کی. اور یہ لوگ کیسے باہمی طور پر ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے. بہت بڑا اعزاز ہے نبی پاک کی سفارت کرنا، آپ کی سفیر بننا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں مکے والے تو پہلے ہی میرے دشمن ہیں، مجھ سے دشمنی محسوس کرتے ہیں، میں جاؤں گا تو نتیجہ وہی رہے گا، مجھے بھی پریشان کیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں میں پھر بھی جانے کو تیار، لیکن میرا مشورہ ہے عثمان کو بھیجیے، ان کا خاندان وہاں مضبوط ہے اور وہ خاندان ان کا دفاع بھی کرے گا. اور عثمان اپنے خاندان میں محبوب بھی ہیں، اس لیے آپ عثمان کو بھیجنے تو زیادہ بہتر ہے. پیارے نبی علیہ السلام کو یہ رائے پسند آئی، آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. عثمان اب ان حالات میں وہاں جا رہے ہیں جہاں جانا ہی موت کو دعوت دینا ہے، پھر بھی آپ وہاں گئے اور ان ضعیف کمزور قیدی مسلمانوں کو ملے، نبی پاک علیہ السلام کا پیغام ان کو پہنچایا کہ ہم انشاءاللہ تمہیں یہاں سے چھڑا لیں گے، انہیں حوصلہ دیا. اس کے بعد امرائے قریش سے بات چیت شروع ہوئی. انہوں نے کہا عثمان آؤ، تم بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تم طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے. تو حضرت عثمان وہاں کیا کہتے ہیں، ما کنت لافعل حتی یطوف بہا رسول اللہ، میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ رسول اللہ کو طواف کی اجازت نہ ملے. ادھر وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہاں صحابہ میں سے بعض لوگوں نے عثمان پر رش کیا، حسد نہیں، نفرت نہیں، بغض نہیں، شک نہیں، رش کیا کہ اتنی دور سے ہم آئے ہیں، مکے والے ہمیں تو داخل ہونے نہیں دے رہے. عثمان سفیر بن کر گئے، عثمان کا خاندان وہاں مقتدر اور قابض، اس لیے عثمان تو جی بھر کر طواف کر رہے ہوں گے،
لیکن میرے نبی کیا کہتے ہیں وہ الفاظ سنیے. آپ فرماتے ہیں ما اظنہ طاف بالبیت ونحن محصورون، ہو نہیں سکتا کہ ہم روک دیے گئے ہوں اور عثمان بیت اللہ کا طواف کر لیں. ہو نہیں سکتا، میں ایسا نہیں سوچتا. ما اظنہ، میں ایسا گمان بھی نہیں کرتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیوں رکیں گے؟ کیا سبب ہے کہ وہ رک جائیں؟ وہ کر رہے ہوں گے طواف، بات چیت چل رہی ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات پر قائم ہے. آپ فرماتے ہیں ذالک ظنی بہ اللہ یطوف بالکعبۃ حتی یطوف معنا. مجھے امید ہے اگر عثمان کو آفر بھی ہوئی تو عثمان کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ اگر اس نے طواف کرنا ہے تو رسول اللہ کے ساتھ کرنا ہے. وہاں وہ یہ کہہ رہے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتماد کا اظہار کر رہے. حتیٰ کہ عثمان واپس آ گئے. جب واپس آئے لوگوں نے ان سے سوال کیا کیا آپ نے وہاں طواف نہیں کیا؟ فرمایا نہیں. کہا ہم تو یہاں یہ بحث کر رہے تھے کہ آپ وہاں طواف کر لیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنیے. فرمایا تم نے میرے بارے بڑا معمولی گمان کیا، برا گمان کیا. تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو مکثت بہا مقیما سنۃ، اگر میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال بھی وہاں رہتا، 1 سال روک لیا جاتا اور پھر مجھے یہ طواف کی آفر کی جاتی تو میں کبھی ورسول اللہ مقیم بالحدیبیہ، اور آپ حدیبیہ میں رہتے، اللہ کے نبی حدیبیہ میں ٹھہرے رہتے اور مجھے طواف کی آفر بھی ہوتی. ما طفت بہا حتی یطوف بہا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں کبھی طواف نہ کرتا. 2-3 دن کی بات نہیں، 1 سال بھی مکے میں رہنا پڑتا تب بھی اللہ کے نبی کے بغیر طواف نہ کرتا. یہ اعتماد رسول اللہ کو بھی اعتماد ہے، اور اس اعتماد پر پورا اترنے والا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی مثالیں دیں ان کی. اور ان کی دشمنی پر کیا دشمنی ہے؟ کیا چھین لو گے؟ کیا تم ذوالنورین کا خطاب چھین سکتے ہو؟ چھین سکتا ہے کوئی؟ کیا تم جنتی ہونے کا اعزاز چھین سکتے ہو؟ چھین سکتا ہے کوئی؟ میرے نبی کو دو لوگوں نے نبی پاک کی بہت کمال مدد کی ہے آپ کے جانے کے بعد. ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے قرآن لکھنے کا آخرکار فیصلہ کر لیا، ایک کتاب میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا. اور دوسرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. امت میں اختلاف پیدا ہوا. عثمان کا تو وجود ہی ایسا با کمال اور بابرکت ہے کہ جہاں عثمان کا پیر پڑ جائے وہاں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اتحاد قائم ہو جاتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اور یہاں یہ بات بھی کہتا چلوں، بہت سے لوگ اپنے بھی ایسے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے پڑھتے ہیں. کہا جی بڑی کمزور حکومت کی. کس نے کہا؟ کہاں سے دلیل اخذ کرتے ہو؟ پتہ ہے عثمان نے کتنے سال حکومت کی؟ کتنے سال کی ہے؟ بولیں. 12.5 سال. کتنے سال؟ کوئی اختلاف؟ امت میں کوئی 2 نمازیں پڑھی گئیں، کوئی 2 فرقے بن گئے، کچھ نہیں. اور پتہ ہے فتح کتنے علاقہ کیا؟ حضرت عمر کے بارے میں کیا معروف ہے کہ جب وہ دنیا میں گئے تو کتنے لاکھ مربع میل کے حاکم تھے؟ کتنے؟ ذرا زور سے بولو. 22 لاکھ. اور جب عثمان گئے تو 35 لاکھ مربع میل. کون سی کمزور حکومت؟ یہ اپنے بھی بڑے جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کیا ہے. 35 لاکھ مربع میل. میرے نبی نے ایک روز ام حرام بنت ملحان کے ہاں قیام کیا. سننا ذرا حدیث کو، اور کان کھول کر اور ذرا نیند سے بیدار ہو کے آنکھیں کھول کر سنو. آپ نے اپنی اس عزیزہ محترم خاتون جن کے گھر آپ آرام کرتے، ام حرام، یہ آپ کی خالہ ہیں، ام حرام بنت ملحان، ام سلیم کی بہن. ان کے گھر آپ قیام کر رہے، دن کو سوئے ہوئے، اٹھے تو آپ مسکرائے. آقا آپ مسکرائے. مسکرانے کی وجہ بیان فرمائے. فرمایا میں نے دیکھا میری امت کے لوگ
شہزادوں اور شہنشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہیں اور وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیں، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا ہاں اللہ کرے تو اس میں شامل ہو، دعا کر دی، ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ پتہ یہ سمندری اور بحری جنگیں اور بحری جہاز کس کے زمانے میں شروع ہوئے؟ بولو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک سال جس میں انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تو پہلے سال ہی 100 بحری جہاز تیار کر لیا گیا۔ پھر طبرستان فتح ہوا، قبرص فتح ہوا، حتیٰ کہ آذربائیجان تک کے علاقے سمندر پار آ کر مسلمانوں نے فتح کیے۔ اور میرے بھائی سمندر پار جانے والا وہ بحری بیڑا اور اس پر چڑھ کر جانے والے مجاہدوں کے لیے جنت کی بشارت ہو سکتی ہے، تو جس نے اجازت دے کر یہ راستہ کھولا ہے اس کے بارے کیا کہتے ہو؟ جس نے راستہ کھولا ہے، حتیٰ کہ اٹلی تک، اطالیہ تک مسلمان جہاد کرتے کرتے ان بحری جہازوں پر سوار ہو کر پہنچ گئے، اور یہ دور عثمان کا دور ہے۔ 13 لاکھ مربع میل فتح کیا، یہ پہلو بھی دیکھنے والا ہے۔ 13 لاکھ مربع میل، گویا پاکستان کے جتنا نہیں، پاکستان سے 1 گنا بڑا، یعنی 2 پاکستان۔ یہ کوئی چھوٹا ملک تھا؟ اور اتنی مضبوط حکومت، ایک سازش، اور اس سازش کی بھی کیا اوقات تھی اگر عثمان میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہ نبھاتے۔ عثمان جس دن شہید ہوئے اس دن بھی 700 غلام آپ کے گھر میں آپ کا ذاتی غلام تھا، 700۔ اس دن بھی سیدنا علی باہر لشکر لے کر کھڑے تھے کہ ہم ان سے جنگ کرتے ہیں۔ اس دن بھی ابو ہریرہ جیسے لوگ لڑ رہے، عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ مسلح تھے، نبی پاک کے نواسے دفاع کر رہے تھے۔ کس نے لڑنے نہیں دیا؟ کس نے کہا انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں واپس لوٹ جاؤ، یہ نبی کا حرم ہے، میں نبی کے حرم میں خون بہانا پسند نہیں کرتا؟ کس نے کہا اے حسن و حسین واپس چلے جاؤ، لڑنا ہے تو اپنے نانا کے دین کے دفاع اور جہاد کے لیے لڑو، عثمان کے لیے تلوار نہ نکالو؟ کون تھا اور کیوں تھا؟ سیدہ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے گھر میں آپ بیماری کے حالت میں خواہش کی کاش آج میرے پاس میرا کوئی صحابی ہوتا۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی میں ابو بکر کو بلا لیتی، کہا نہیں۔ عرض کیا عمر کو بلا لوں، کہا نہیں۔ میں نے کہا عثمان کو بلاؤں، آپ نے فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ عثمان آئے، مجھے کہا عائشہ تو ادھر چلی جا، تو ادھر چلی جا۔ عثمان کو پاس بٹھایا۔ اب میں دور گئی ہیں، ہوتا نہیں تھا ایسے کہ آپ نے کوئی بات کرنی تو سیدہ عائشہ کو ادھر ادھر کر دیں، حیرت ہے کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں کہاں، کہتی ہے میں عثمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ نبی پاک سرگوشیوں میں باتیں کر رہے، اور عثمان کا رنگ بدلتا ہے، کبھی کوئی رنگ گزرتا ہے، کبھی کوئی رنگ گزرتا ہے۔ اللہ کی قسم کسی کو نہیں پتا کہ نبی نے اس عثمان سے کیا کہا۔ پھر وہ وقت آیا جب عثمان اپنے جھروکے پر کھڑے ہو کر وہ وقت یاد کروا رہے تھے کہ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ تجھ سے وہ قمیص چھیننا چاہیں گے، عثمان وہ قمیص نہ اتارنا حتیٰ تلقانی، حتیٰ کہ تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ تھے عثمان، استقامت کی پہاڑ، طاقت قوت پاس ہو، اقتدار پاس ہو، ہزاروں مرنے والے جان نثار کرنے والے ساتھی پاس ہوں، پھر بھی کوئی نبی کے شہر کو رنگین نہ کرے۔ وہ جس نے اس شہر کو ایک نہیں 2 کنووں کا تحفہ دیا، اسی پر پانی 1 دن 3 دن نہیں، تو کربلا پہ تو بڑا روتا ہے کہ 3 دن پانی بند ہوا،
مجھے بھی بڑا افسوس ہے، لیکن جس کا پانی شہر میں رہتے ہوئے، اقتدار کے حلقے میں رہتے ہوئے، کیپٹل سٹی میں رہتے ہوئے 40 روز کے لیے بند ہوا، اور جس کو پہنچانے کے لیے علی بار بار دشمنوں سے لڑتے رہے، اس پر کوئی افسوس نہیں کرتا؟ یہ تھے عثمان، اور یہ ہیں عثمان۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عثمان جیسے بنو، صحابی ہو تو عثمان جیسا، یار ہو تو عثمان جیسا، تاجر ہو تو عثمان جیسا۔ عہد فاروقی ہے، قحط پڑ گیا ہے، شہر میں قحط پڑ گیا، تاجروں شہد میں قحط پڑ گیا، یہاں قحط پڑ جائے، قحط نہیں، تم تو خرید کر قحط ڈال دیتے ہو۔ تمہیں خبر مل جائے، کان میں بات پہنچ جائے، کوئی اوپر بدبخت ادارے والا کہہ دے ذرا ہم باہر چینی بھیجنے لگے، چینی کا ریٹ بڑھنے لگا، راتوں رات سب غائب کر دیتے ہو، پھر پیسے کماتے اپنی مرضی کے۔ عثمان جیسے بنو۔ مدینہ والے بھوکے ہیں، زمینیں بنجر ہیں، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، اسی اثنا میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ غلے سے بھرا ہوا، سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل، وہ شام سے مدینہ پہنچ گیا، آپ کے گھر میں گودام میں اتارا جا رہا ہے، تو ادھر آپ کے دروازے پر مدینہ کے سارے تاجر آ گئے۔ عثمان ہم سے بات کرو، ہم سے منافع لے لو۔ کہا کتنا منافع دو گے؟ کہنے لگے 10% لے لو، 1 پر 10 لے لو۔ کہا اس سے زیادہ ملتا ہے، 20 لے لو، اس سے زیادہ ملتا ہے، 30 لے لو، اس سے زیادہ ملتا ہے، 50% لے لو۔ کہا اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہا ہم سارے تو یہاں موجود ہیں، وہ کون سا تاجر ہے مدینے میں جو ہم سے زیادہ دیتا ہے؟ کہا تم تو 50% دیتے ہو، میں جس کے ساتھ سودا کر رہا ہوں وہ 700 گنوں تک کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ہے عثمان۔ اس کے بارے کہتے ہو کہ مال لینے آئے تھے، اس کے بارے کہتے ہو کہ مال لینے آیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی آخری تقریر میں کہا تھا، لوگوں گواہ رہو میں نے ہر جمعہ 1 غلام آزاد کیا، اور اب تک 2400 غلام آزاد کر چکا ہوں۔ میرے پاس جب میں خلیفہ بنا تو مدینہ میں کسی کا ریوڑ میرے ریوڑ سے بڑا نہیں تھا، کسی کے پاس اونٹ مجھ سے زیادہ نہ تھے، کسی کے پاس بکری مجھ سے زیادہ نہ تھی، اور آج میرے پاس کوئی ریوڑ نہیں اور میرے پاس کوئی اونٹ نہیں، ماں سوائے حج پر جانے کے لیے 1 اونٹ جو میری جھوڑی میں بندھا ہے، اور جس حج پر تم نے مجھے جانے سے منع کر دیا، روک دیا۔ عثمان جیسے بنو، استقامت میں، ایمان میں، نرم دلی میں، رحم دلی میں، خرچ کرنے میں، عبادات میں، استقامت میں، معاملات میں، حیا میں، عثمان جیسے بنو۔ اللہ کی قسم جو عثمان جیسا بن گیا، اللہ کا قرآن شاہد ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس نے ان جیسا ایمان لایا، جو ان جیسا ہو گیا، وہ انشاءاللہ ہدایت پر ہوگا، اور جو ان سے نفرت رکھتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس کے لیے وہ مخالفت میں پڑ گیا، اور اس کے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ ہی اس سے جان لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان کی محبت عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ عقیدت اور بستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔